حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر! تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کہا جب سے اسلام لایا ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا، میں نے کوڑے کھائے ہیں، ضربیں سہی ہیں، میں نے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر اپنے آپ کو مشق ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں، لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا، آج دکھی ہو گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو ذر نے مجھے کالے ہونے کا تانا دیا ہے، کالی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ ابو ذر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولا تھا۔ تو کہا جا کے یہ تانا ابو ذر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے۔ حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے، تو جو تانا مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آ کے دے۔ اللہ اکبر! اب وہ ابو ذر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان تھا۔ غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، صرف اس بات پہ۔ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تھے خراب ہو جائیں گے، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھے۔ وہ کہتا ہے تو متکبر ہو گیا، خود سر ہو گیا، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی، میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تو نے ہاتھ لگایا، تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہے غلام کی رسوائی۔ جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا، اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے، دن پھرتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ حضور معراج سے پلٹ کے آئے اور آتے ہی بلال حبشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں چلا گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں ہے اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو ذرا تصور تو کریں ہیں کہ غلام کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، بڑے بڑے قریش سرنگوں ہو گئے۔ آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے، وہ خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے
اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے حضور شکرانے میں کہ امامی کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تو اس اہم دن حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ نواسا تھا، تاریخ نفی میں جواب دیتی ہے۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا؟ وہ غلام زادہ تھا، اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے۔ ایک غلام کو یوں عزت دی، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال اذان پڑھو۔ پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا۔ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طواف میں ہیں۔ جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، چونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یار مؤذن تو مؤذن رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا۔ تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی ہیں، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اذان جب دے تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے۔ اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کرنے قبلہ ہوگا۔ حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا، لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی، اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اسامہ کی ناک بہہ رہی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہے ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں، تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کا جو ردیف تھا، حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا۔ تاریخ سے پوچھی، حضور کا نواسا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پہ سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا، حضور روکتے تھے، آقا کا سر جھکا ہوا تھا؟ تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں۔ ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پہ بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو۔ محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا،
اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے۔ اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی، وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا۔ دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو یہ حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رقم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورۃ الفجر تب نازل ہوئی تھی۔ ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں، تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستان رقم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں انہوں نے بھی کیا ہے اور راہ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے سہی ہے، حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے۔ ایک تو ان کو تسلی تھی اور دوسری طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش، بڑے نمرود، حامان، شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں، لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان ہی باقی رہا ہے۔ اس لیے سورۃ الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جب کہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی۔ فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی۔ ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودائے گرد سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودائے گرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی۔ آج مکے میں ستم ہیں، کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے صبح کی والفجر، قسم ہے صبح کی
वलयालिन अश्र, और 10 रातों की। 10 रातों से मुराद क्या है? ये जुल्हज की 10 रातें हैं, जो साल की जो है वो तमाम रातों से ये अशरा जो है वो अफजल तरीन अशरा है। दूसरा कौल है कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें हैं। तीसरा कौल ये है कि ये मुहर्रम की पहली 10 रातें। ये 3 अक़वाल मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। वश्शफ़्अ वल वत्र, और कसम है जुफ्त की और कसम है ताक की। मुफस्सिरीन ने इस पर तकरीबन 36 अक़वाल पेश किए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन कौल ये है कि जुफ्त से मुराद मखलूक है और ताक से मुराद रब ताला की ज़ात है। खालिक की कसम और मखलूक की कसम। वल्लैल इज़ा यस्र, और रात की कसम जब वो पीठ फेर के चल दे। ये कसमें 5 फरमाई, और उसके बाद फरमाया हल फी ज़ालिका कसमुल्लज़ी हिज्र, क्यों इसमें अक्लमंद के लिए कसम हुई? यानी ये 5 चीज़ें अक्लमंद के लिए बतौर कसम काफ़ी है, और जो आकिल नहीं है उसके लिए सारे ज़माने की भी कसम उठा ली जाए तो उसके लिए वो भी नाकाफ़ी है। तो कसम जो है वो अक्लमंद के लिए फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाज़िक बेअसर। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि इसको आम लोग पढ़ते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, तो कहते हैं नहीं काटा जा सकता हीरे का जिगर फूल की पत्ती से। ये इस्तिफ़हाम इनकारी है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, यानी ये मुमकिन है कि हीरे के कलेजे को फूल की नरम नाजुक पत्ती से काट लिया जाए। तो जिस तरह फूल की पत्ती से हीरे का कलेजा नहीं काटा जा सकता, इस तरह कलाम नरम व नाजुक जो है वो किसी नादान शख्स पे असर नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो कसमें हैं ये अक्लमंद लोगों के लिए जो हैं वो नाफे हैं, और जो बेवकूफ़ हैं, जो हमाकत के मारे हुए हैं, उनके लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए कहा गया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान से बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं और बहुत सारे लोग कुरान से गुमराह भी हो जाते हैं। असल कसूर उनकी अपनी उकूल का है और अपनी बंजर ज़मीन का है। 12 के दर तबश खिलाफ नेस, दर बाग लाला रोयत व दर बूम खारो खस। ये बारिश बरस रही है। सादी कहते हैं कि तबा में मुखालफत नहीं रखती, लेकिन यही बारिश जब गंदगी के ढेर पे होती है तो बदबू फैलती है, ताफन फैलता है। और यही बारिश जब बाग में होती है तो बाग के अंदर फूल खिलते हैं, गुले लाला महकता है, यासीन और नस्तन की बहार आ जाती है। तो बारिश वही है, कहीं गंदगी और बदबू फैल रही है और कहीं फूल चटक रहे हैं और कलियां महक रही हैं। कुरान तो उजाला देता है और कुरान की कसमें मन में यकीन गाती हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और इसी कुरान को पढ़ के कुछ लोग हिदायत के उजाले पा जाते हैं। तो कहा कि ये जो 5 कस्में हैं ये आकिल लोगों के लिए, इसमें ही हिदायत है और इसमें ही उनके लिए बहुत कुछ है। जिस तरह फजर के बाद हशरातुल अर्ज़ बिल्लों से बाहर निकलते हैं और सोए हुए इंसान फिर दोबारा जाग पड़ते हैं, जिंदगी में एक दम फिर एक लर्ज़श पैदा होती है और हयात नौ के आसार पैदा होते हैं, इस तरह मरने के बाद फिर लोग दोबारा उठाए जाएंगे। काफिर कहते थे कि हम ये बात नहीं तस्लीम करते कि बंदा मरने के बाद उठाया जाएगा। सूरह यासीन उठाइए, वो कहते हैं कि जब हमारी हड्डियां हो जाएंगी और हड्डियां जमीन के अंदर गल सड़ के मिल जाएंगी तो फिर उन मुर्दा हड्डियों को कौन उठाएगा। ये नजर बिन हारिस नामी एक शख्स था जो कब्रिस्तान से कोई बोसीदा हड्डी उठा लाया और हुजूर के सामने उस हड्डी को तोड़ता है और उसके जर्रे जमीन पे गिरते हैं। कहता है कि इन हड्डियों को उठाया जाएगा, जबकि ये बिल्कुल जो है वो रेजा रेजा हो गई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया कि ये कहते हैं कि इन हड्डियों को कौन दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो जवाब दिया वो बड़ा खूबसूरत है। ये कहते हैं इन मुर्दा हड्डियों को कौन दोबारा जिंदगी देगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जब ये हड्डियां भी नहीं थी, जिस रब ने उस वक्त हड्डियों को भी पैदा कर लिया तो इनको जोड़ना उसके लिए कौन सा मुश्किल है। अल्लाह, वही रब जिसने इन हड्डियों को तख्लीक किया, नए सिरे से इनको पैदा किया, तो अब उनको जोड़ करके इंसान की शक्ल में खड़ा करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। रोजाना हम मौत की आगोश में चले जाते हैं नींद की सूरत में, लेकिन फिर उठ के जिंदगी के अंदर वही तवानाई, वही हरारत और वही तेजी और वही जो है वो नशातपन,
یہ حشر پہ دلیل ہے، تو کہا یہ قسمیں ہیں عاقل کے لیے۔ ہم گروہوں میں بٹ گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا، دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیش کرنا تھا، اس وطن کو تجربہ گاہ بنانا تھا اسلام کی، اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے، لیکن ہم ایک ہجوم بن کے رہ گئے، ہجوم بھی بے ہنگم آوارہ، ہم ایک قوم نہ بن سکے، ایک جسد واحد نہ بن سکے، ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں، لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں، جو ہماری حالت ہے، بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے۔ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے، آج ہم عہد کریں کہ ہم نئے آہنگ سے، نئے ارادے سے، نئے بانک پن سے قوم سازی کا عمل کریں گے، اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جئیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حالات تو دیگرگو ہیں، لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ اس جگنوں کی طرح جو اندھیرا چھا جائے تو اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لیے چل نکلتا ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، اور اس وطن کو جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ ایک شخص کو واعظ فرماتے ہوئے ارشاد کیا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، آج عبادت ریاضت کرنا چاہو، کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو، کسی کے کام آنا چاہو، روزے رکھنا چاہو، نوافل کی ادائیگی کرو، جو بھی عمل خیر کرنا چاہو، تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بڑھاپے میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کھایاں کچھ کم نہ آون، سونف جوین ہریڑا۔ میاں صاحب فرماتے اب کچھ کام نہیں آتا، اب اعضاء ہی لٹک گئے، مدمحل ہو گئے اعضاء۔ تو آج موقع ہے، جوانی کے لمحات ہیں، ان جوانی کو راہ خدا پہ ڈال دو۔ اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جوانی یاد الہی میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے، تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ صحت کے لمحات میسر ہیں، بیماری آتے دیر نہیں لگتی، تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ حاصل کرو، اور کوشش کرو، محنت کرو راہ خدا میں آگے بڑھنے کی۔ وغنا کا قبل فقرک،
تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنی غنا کے دور کو، مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ، دولت کو سنبھال کے نہ رکھو، یہیں رہ جائے گی۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندھوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی۔ تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، چلو بیماری صحیح، اعضاء مدمحل صحیح، فراغت نہ میسر صحیح، دولت نہیں صحیح، کوئی بات نہیں ہے، اس کے حضور آنسو تو بہہ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے، جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وضو نہیں ہو پاتا، اعضاء ساتھ نہیں دیتے، تیمم تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی، یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی۔ بندہ حشر کے دن جب پھنسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک مہلت دے دے، دوبارہ دنیا پہ جاؤں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حکم ہوگا نہیں، وہ وقت بیت گیا، تجھے فرصت ملی، وقت ملا، جوانی ملی، ڈوبتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا، اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا، لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے، اب تم یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارا کرنی ہوگی۔